بسم اللہ الرحمن الرحیم باب السلم مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 103 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 144۔ قال ومن اسلم فی کر حنطۃ فلما حل الاجل اشترى المسلم الیہ من رجل کرا وامر رب السلم بقبضہ قضاء لم یکن قضاء۔ جس آدمی نے ایک کر گندم کے ایک کر کے اندر بیع سلم کی، کاشف نے مجھے 1000 روپیہ دیا اور کہا کہ میں آپ سے ایک کر گندم، ہم فرض کر لیتے ہیں 1 من گندم، 1 من گندم 1000 روپے کے بدلے میں آپ سے لوں گا 10 اپریل کو۔ فلما حل الاجل، جب وہ 10 اپریل آ گئی، مقررہ وقت آ گیا، اشترى المسلم الیہ من رجل کرا، جب وہ 10 اپریل آئی تو میں نے اب آج اس کو 1 من گندم دینی ہے، میرے پاس 1 من گندم تھی نہیں، تو میں نے امان اللہ سے، میں کہہ رہا تھا کہ میں نے امان اللہ سے 1 من گندم خرید لیا کیونکہ میں نے کاشف کو دینا ہے۔ اشترى المسلم الیہ من رجل، مسلم الیہ نے ایک اور آدمی یعنی امان اللہ سے 1 من گندم خریدا، میں نے اس امان اللہ سے گندم خریدی ہے اس لیے تاکہ میں کاشف کو دے سکوں، کاشف جو میرا رب السلم ہے، لیکن میں نے امان اللہ سے خریدنے کے بعد ابھی اس پر قبضہ نہیں کیا، ابھی گندم اسی کے پاس پڑی ہے، تو میں نے کیا کیا، وَأَمَرَ رَبَّ السَّلَمِ بِقَبْضِهِ قَضَاءً، مسلم الہ نے رب السلم کو حکم دیا کہ جو اس گندم پر قبضہ کر لو، قضاءً ادائے حق کے لیے، قضاء کا معنی ادا کرنا، ادائے حق کے طور پر قبضہ کر لو کہ جو میں نے تمہارا حق دینا ہے، حق ادا ہو جائے گا، تم جا کر وہ 1 من قبضہ کر لو۔ لم یکن قضاء، اس آدمی کا جا کر اس پہ قبضہ کرنا یہ ادائیگی حق نہیں کہلائے گا۔ اب ترجمہ یہ ہوگا امر رب السلم بقبضہ قضاء لم یکن قضاء، اپنا حق ادا کرنے کے لیے قبضے کا حکم دیا تو یہ ادائے حق نہیں ہوگا، لم یکن قضاء یہ ادائے حق نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَمَرَهُ، یہ پہلی صورت جس میں ادائے حق نہیں ہوگا وہ یہ تھا کہ میں نے کاشف کو کہا کہ جاؤ اس سے تم اٹھا کر اپنے پاس لے جاؤ، تمہارا 1 من ادا ہو گیا، اگر جا کر اس نے وہاں سے گندم اٹھائی اور وہاں سے جا کر چاہے اس کو نہ پے، ایک دفعہ 1 من تو نہ پے گا، اس نے آخر لینا جو ہے وہ تولے گا، 1 من پورا کر کے لے جائے گا، ادا نہیں ہوئی ہے۔ وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ لَهُ ثُمَّ يَقْبِضَهُ لِنَفْسِهِ فَاقْتَالَهُ لَهُ ثُمَّ اقْتَالَهُ لِنَفْسِهِ جَازَ، اور اگر رب السلم کو مسلم الہ نے یہ حکم دیا جو اس گندوں پر قبضہ کرو پہلے میرے لیے، مجھے عبد القادر کے لیے، اور پھر قبضہ کرو اپنے لیے، پھر اس کو تولو میرے لیے، قائل کرو، پھر اس کو کرو اپنے لیے، تو پھر جائز ہوگا، یعنی یہ ایک دفعہ جائے گا گندوں پر قبضہ کرے گا اور پھر اس کو تولے گا، ایک دم دونوں اکٹھے کام کرے گا، قبضہ کرے گا تولے گا میرے لیے یعنی میرا نائب بن کر، اس کے بعد دوبارہ پھر اس پر قبضہ کرے گا، پھر دوبارہ تولے گا اپنے لیے، اب جائز ہو جائے گا۔ قبضے کے لیے جانا ضرور، جی ہاں، ایک ہی چیز کو 2 دفعہ اس کو قبضہ کرے گا اور 2 دفعہ تولے گا، 1 دفعہ پہلے قبضہ کرنا اور پھر تولنا میرے لیے، پھر دوبارہ قبضہ کرنا، دوبارہ قبضہ کرنا پھر سے، پھر قبضہ کرنا اور پھر تولنا، یہ اپنے لیے، یہ آگے آ رہا ہے، یہ حدیث کا محمل یہ ہے۔ لِأَنَّهُ اجتمعت صفقتان، یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، یعنی وہ 2 دفعہ، یعنی پہلے 1 دفعہ 1 من گندم اس سے لے کر ترازو پر رکھ کر تولے گا، تو قبضہ بھی ہو گیا، تول بھی لے گیا، اس کو پھر بوری گندم کی نیچے اتار لے گا، نیچے اتارنے کے بعد پھر وہ گندم کی بوری اٹھائے گا، پھر دوبارہ اٹھا کر پھر ترازو پہ رکھے گا، پھر اس کو تولے گا، یعنی دوبارہ قبضہ بھی کر رہا ہے پھر دوبارہ تول بھی رہا ہے، اب دوبارہ تول کر اپنے ساتھ لے جائے گا، اب جائز ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لِأَنَّهُ اجتمعت صفقتان بشرط الکیل، یہ اس لیے کیونکہ دراصل یہاں 2 صفقے جمع ہو چکے ہیں اور دونوں صفقے بشرط القیل ہیں۔ کون سے 2 صفقے؟ میں نے جو امان اللہ سے خریدا، میں نے کہا نا بھی 1 من گندم تو سے خریدا ہے میں نے اتنے پیسوں کا، یہ ایک صفقہ کیا نا، بشرط قیل کیا، یہاں قیل ہے، ہمارے یہاں وزن ہوتا ہے اس لیے میں وزن کی مثال دے رہا ہوں، 1 من، میں نے اسے کہا نا میں نے 1 من آپ سے گندم خریدی ہے، تو گویا کہ ہم نے شرط لگائی ہے کہ میں اس کو بطور قیل کے خرید رہا ہوں، وزن کے خرید رہا ہوں، تو وہ 1 دفعہ میں نے امان اللہ سے خریدا ہے اور بشرط قیل خریدا ہے کیونکہ 1 من کی میں نے شرط لگائی ہے، اور دوسرا صفقہ جمع ہوا ہے جو رب السلام نے مجھ سے خریدا ہوا ہے، اس نے بھی تو مجھ سے 1 من گندم خریدی ہے اور اس نے بھی تو بشرط قیل خریدی ہوئی ہے،
تو یہاں دو صفقے جمع ہو چکے ہیں اور دونوں بشرط قیل ہیں. فلا بد من القیل مرتین، لہذا یہاں دو دفعہ قیل کرنا ضروری ہوگا. لنہی النبی علیہ السلام عن بیع الطعام حتی یجری فیہ الساعان، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کو بیچنے سے منع کیا ہے یہاں تک کہ اس میں 2 سا جاری ہو جائیں. 2 سا جاری ہوں گے پھر غلہ آگے بیچ سکتا ہے. وہذا ہوا محمل الحدیث، یہ حدیث کا محمل یہی ہے علی ما مر، جیسا کہ گزرا ہے. ہمارے مکتبہ رحمانیہ کے مطابق پیچھے صفحہ نمبر 80 پر ہی آیا تھا، وہاں ہم نے کہا تھا کہ یہاں 1 دفعہ قیل کرنا کافی ہو جائے گا، ایک مسئلے میں ہم نے کہا تھا. پھر وہاں بات آئی تھی کہ حدیث میں تو آیا ہے کہ 2 دفعہ قیل کیا جائے، اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس مسئلے کا ذکر ہم باب السلم میں کریں گے. وہاں ایک مسئلہ آئے گا جس میں ہم آپ کو دکھلائیں گے کہ 2 دفعہ قیل کرنا ہوتا ہے. یہ جو حدیث ہے نا کہ 2 دفعہ قیل کیا جائے، اس حدیث کا مطلب وہ مسئلہ ہے جو باب السلم میں آئے گا اور وہ آج آیا ہوا ہے. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہاں 1 دفعہ قیل کرنا کافی، ایک مسئلے میں کہا تھا. تو اعتراض ہوا تھا کہ حدیث میں تو 2 دفعہ قیل کرنا آیا ہے اور آپ 1 دفعہ قیل کرنے کو کافی قرار دے رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ جو حدیث میں 2 دفعہ قیل کرنا آیا نا، اس حدیث کا محمل کوئی اور جگہ ہے، یہ نہیں ہے. فلاں جگہ وہ حدیث جاری ہوگی اور حدیث سے وہ مراد ہے اور وہ یہی جگہ مراد ہے. تو جیسا کہ صفحہ نمبر 80 پہ پیچھے گزرا تھا. اچھا، والسلم وإن كان سابقا، بیع سلم اگرچہ گزشتہ ہے. یہاں ایک اشکال کا جواب ہے. اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں 2 صفقے جمع ہو رہے ہیں، 2 سودے ہو رہے ہیں، حالانکہ 2 سودے تو نہیں ہو رہے، سودا تو یہاں ایک ہی ہو رہا ہے. اس لیے کہ جو میرا اور کاشف کا مسلم الہ اور رب السلم کا عقد ہوا تھا وہ تو بہت پہلے ہوا تھا، وہ کہ ابھی تھوڑی ہو رہا ہے. ہاں، میرا امان اللہ کے ساتھ عقد ابھی ہو رہا ہے، تو صفقہ تو ابھی ایک ہی ہو رہا ہے، 2 صفقے کیسے جمع ہو گئے؟ میرا والا عقد تو بہت پہلے ہو چکا ہے، اس کو آپ اس کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 2 صفقے ابھی جمع ہو گئے ہیں، یعنی گویا کہ میں امان اللہ سے خرید رہا ہوں 1 صفقہ، خریدنے کے بعد میں پھر کاشف کو بیچ رہا ہوں 2سرا صفقہ. معترض یہ کہہ رہے ہیں حقیقت تو یہ نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ تو کاشف کو بہت پہلے بیچ چکے ہیں، وہ تو صفقہ ہو چکا ہے، ابھی تو آپ صرف امان اللہ سے خرید رہے ہیں. تو یہ 1 صفقہ ہے، 2 تو نہیں ہے. اور آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ امان اللہ سے خریدنا چلو صفقہ ہو گیا، پھر میرا کاشف کو یہ 1 من گندم دینا، یہ گویا کہ نئے سرے سے ایک سودا کرنا ہے؟ یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ نئے سرے سے سودا تو آپ کر ہی نہیں رہے، آپ تو سودا پہلے کر چکے ہیں. یہ تو تب منع ہوتا نا کہ جب میں 1 دفعہ ابھی امان اللہ سے خریدتا، خریدنے کے بعد پھر ابھی سے اس کو بیچتا، اب ہم کہتے 2 صفقے جمع ہو رہے ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے، اس کو تو میں بہت پہلے بیچ چکا ہوں، اس نے تو صرف آ کر اپنی چیز اٹھانی ہے. تو آپ نے 2 صفقے یہاں کیسے جمع کر دیے ہیں؟ اس کا جواب والسلم وإن كان سابقا، ٹھیک ہے، بیع سلم والا عقد اگرچہ وہ سابقہ عقد ہے، گزشتہ عقد ہے، بہت پہلے کا عقد ہے، لیکن قبض المسلم فیہ لاحق، لیکن مسلم فی پر قبضہ کرنا یہ سابق نہیں ہے، یہ لاحق ہے، یعنی یہ ابھی پیش آ رہا ہے. وَإِنَّهُ قبض المسلم فی، اور مسلم فی کا قبضہ کرنا اس وقت بمنزلت ابتداء البیع، مسلم فی پر اس وقت کاشف کا قبضہ کرنا یہ ایسے ہے جیسے گویا کہ ابھی ابتداءً بیع ہو رہی ہے. یعنی جب یہ مجھ سے 1 من گندم جو امان اللہ سے اٹھائے گا اس پر قبضہ کرے گا، یہ اس کا کاشف کا اس 1 من گندم پر قبضہ کرنا، یہ قبضہ کرنا ہی گویا ایسے ہے جیسا کہ نئے سرے سے میری اور اس کی بیع ہو رہی ہے. گویا کہ بمنزلت ابتداء البیع، ابتداءً بیع کے بمنزلہ ہو گیا. سوال پیدا ہوتا ہے ابتداءً بمنزلہ ابتداء بیع کیسے ہو گیا کہ بیع تو آپ کی پہلے ہو چکی ہے اور آپ صرف قبضہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، گویا کہ میرے ساتھ اب ایک بیع کر رہا ہے. جب گویا کہ میرے ساتھ بیع کر رہا ہے پھر تو 2 صفقے واقعی جمع ہو جائیں گے. تو آپ اس کو ثابت کریں کہ مسلم فی پر قبضہ کرنا یہ نئی بیع کیسے بن گیا ہے. اس کا دے رہے ہیں دلیل کیسے بن گیا. وہ کہتے ہیں لِأَنَّ، کیونکہ لِأَنَّ الْعَيْنَ غَيْرُ الدَّيْنِ حقیقتاً، کیونکہ حقیقت میں عین دین کا غیر ہوتا ہے. چونکہ حقیقت میں عین دین کا غیر ہوتا ہے لہذا اس کا مسلم فی یعنی 1 من گندم پر قبضہ کرنا یہ ایک نیا عقد ہو رہا ہے. اس کی تشریح سمجھیں. دیکھیں، میں نے کاشف رب السلم کا جو 1 من گندم دینا تھا وہ دین تھا یا عین تھا؟ وہ دین تھا. بیع سلم میں بائع نے جو چیز دینی ہوتی ہے وہ دین ہوتی ہے. بھئی 1 من گندم تو یہ 10 اپریل کو دوں گا، دین ہو گئی. میں نے امان اللہ سے جو 1 من گندم خریدا ہے وہ عین ہے یا دین ہے؟ وہ عین ہے، اس لیے کہ وہ تو مطلق بیع ہے، وہ بیع سلم تو نہیں ہے.
تو جو عام بے ہوتی ہے اس میں تو ایک متعینہ چیز خریدی جاتی ہے نا کہ یہ والا 1 من گندم مجھے دے دو، اور جو بے سلم ہوتی ہے اس میں تو ایک غیر متعین چیز اور صاف بیان کر کے چیز بیچی جاتی ہے۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ میں نے کاشف کو دینا تھا دین، اور جو میں نے امان اللہ سے لیا ہے وہ ہے عین۔ جو میں نے امان اللہ سے عین لیا، میں نے کاشف کو کہا جاؤ تم وہی عین اٹھا لو، حالانکہ عین تو دین کا غیر ہوتا ہے۔ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ دین اور چیز ہوتی ہے اور عین اور چیز ہوتی ہے، اس کا فرق بالکل واضح ہے۔ جیسے یہ عین ہے، میں نے امان اللہ سے جو گندم لی ہے یہ دین نہیں ہے، لہذا اگر یہی چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو ہماری بائع ختم ہو جائے گی، اور اگر اس سے میں وہ امان اللہ سے 1 من اٹھا لیتا ہوں اور کاشف کو دینے سے پہلے وہ 1 من ہلاک ہو جاتا ہے، کہ ہماری بائع ختم ہو جائے گی؟ نہیں، وہ ابھی بھی باقی ہے۔ تو عین اور دین کا فرق نظر آ گیا نا؟ یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ عین دین کا غیر ہوتا ہے، یعنی دین اور چیز ہوتی ہے، عین اور چیز ہوتی ہے۔ تو میں نے کاشف کو دینا تھا دین اور اس کو میں دے رہا ہوں عین، تو میں اس کو دین کے عوض میں عین دے رہا ہوں، یعنی دینا تھا دین، وہ دین تو میں نے اس کو دیا نہیں، اس کے بدلے میں عین دے رہا ہوں۔ جب دین کے عوض میں عین دے رہا ہوں تو عوض کا لفظ آ گیا نا درمیان میں، یہ عوض کا لفظ آنے سے پتہ چل گیا کہ یہ عین دین کا غیر ہوتا ہے، اور جب یہ عین دین کا غیر ہے، میں یعنی اس کو دین کے عوض میں عین دے رہا ہوں، جو گویا کہ عقد معاوضہ ہو رہا ہے نا، کہ میں نے دینا تھا اس کو دین، جب میں اس کو گندم پکڑانے لگا تو اس دین کے عوض میں عین دے رہا ہوں، تو میرا اس کا آپس میں عقد معاوضہ ہو رہا ہے نا، عقد معاوضہ ہی تو عقد بیع کہلاتا ہے۔ تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ابتدائے بیع کے بمنزلہ ہے، گویا کہ اب اس کا مسلم فی پر قبضہ کرنا، چونکہ دین کے عوض میں عین لے رہا ہے، گویا کہ مجھ سے ایک عقد معاوضہ کر رہا ہے، یعنی مجھ سے عقد بیع کر رہا ہے، پھر چنانچہ ابھی ابتداءً بیع ہو رہی ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، جب ابتداءً یا یہ بیع ہو رہی ہے تو 2 صفقے جمع ہو گئے نا، ایک صفقہ میرا امان اللہ کے ساتھ اور ایک اس کے ساتھ میرا صفقہ ہو گیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا گیا، ایک اور اشکال ہو گیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ جو دین ہے، آپ نے تو یہ کہا ہے نا، ابھی ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کاشف گندم اٹھائے گا یہ دین کے بدلے میں عین اٹھائے گا، یعنی جو گندم یہ اٹھائے گا یہ وہ گندم نہیں ہے جو گندم میں نے اس کو دینی تھی، ایسے ہوگا نا، جو گندم میں نے دینی تھی وہ تو دین تھی، اس کے بدلے میں دے رہا ہوں نا اس کو دوسری گندم، تو گویا کہ جو گندم اس نے اٹھائی ہے وہ گندم اور ہے، اور جو گندم میں نے اس کو دینی تھی وہ اور ہے نا، یہ الگ الگ چیزیں ہوگی نا۔ جبکہ حرمت استبدال کے مسئلے میں تو ہم اس کو ایک ہی بنا دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز حرمت استبدال، حاشیہ دیکھو نیچے، پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں پھر سمجھاتا ہوں، یہ آسان سی بات آپ نے پہلے پڑھی حرمت استبدال والی۔ وَإِن اگرچہ وَإِن جُعِلَ عَيْنَهُ اگرچہ اس عین کو اس دین کا عین بنا دیا گیا ہے، ان جوئلہ کی ضمیر جائے گی عین کی طرف، عینہ کی ضمیر جائے گی دین کی طرف، اگرچہ اس عین کو اس دین کا عین بنایا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لفظوں میں تھوڑا سا وہ ہے، یعنی دین عین کٹھے آ رہے ہیں لیکن بات آسان ہے۔ وَإِن جُعِلَ کی ضمیر جاری ہے عین کی طرف اور عینہ کی ضمیر جاری ہے دین کی طرف، اگرچہ اس عین کو جو عین کاشف امان اللہ سے اٹھا رہا ہے، یہ عین ہے نا جس پر وہ قبضہ کرے گا، اگرچہ اس عین کو وہ جو دین اس نے مجھ سے لینا تھا بعین ہی وہی دین شمار کیا جاتا ہے۔ ابھی تو ہم یہ کہہ چکے ہیں نا کہ یہ عین اس دین کا غیر ہے، لیکن اگرچہ اس عین کو بعین ہی وہ دین بنا دیا جاتا ہے فی حق میں حکم خاص ایک حکم کے حق میں، وہو حرمت الاستبدال، اور وہ ہے استبدال کا حرام ہونا قبل القبض۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اب یہ کہا نا کہ جس گندم پر یہ قبضہ کر رہا ہے یہ گندم غیر ہے، یعنی یہ گندم جو اس نے مجھ سے دین لینا تھا نا اس کا غیر ہے، تو گویا کہ ایک نہ ہوا نا۔ اب دیکھیں ہم نے یہ کہا ہوا ہے حرمت الاستبدال قبل القبض ناجائز ہوتا ہے، کاشف نے مجھ سے 1 من گندم لینا تھا، اگر یہ اس 1 من گندم پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لے لیتا ہے تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے استبدال، تو وہ تو حرام ہوتی ہے، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا غیر ہے۔ ہم نے ادھر یہ مسئلہ بیان کیا ہوا ہے کہ جو دین اس نے مجھ سے لینا ہے اس کے عوض میں اگر یہ کچھ اور لے لے تو حرام ہو جائے گا،
اور ابھی ہم نے پیچھے کہا ہے کہ جو 1 من گندم اس نے اٹھایا ہے یہ غیر ہے اس کا، یعنی اس کے بدلے میں اس نے کچھ لیا ہے، اس کے عوض میں کچھ لیا ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے. ہم کہیں گے حقیقت یہی ہے کہ جو گندم پر یہ قبضہ کر رہا ہے عین ہے، یہ اس دین کا غیر ہے. تمام احکام ایسے ہوگا سوائے ایک حکم کے. وہ حکم یہی ہے کہ جب میں مسلم فی اس کو سپرد کرنے لگوں گا، جو گندم میں اس کو دے رہا ہوں، چاہے امان اللہ کو درمیان سے نکال دو، میرے پاس گندم پڑی ہے، جب یہ مجھ سے گندم لینے کے لیے آئے گا، اس نے مجھ سے لینی تو دین تھی نا، اور مجھ سے لے کے کیا جا رہا ہے؟ عین جا رہا ہے. تو خاص اس موقع پر جب یہ مسلم فی مجھ سے وصول کرے گا، اس موقع پر جس عین کو یہ وصول کر رہا ہے، ہم اس عین کو دین کا غیر نہیں بنائیں گے، بعین ہی دین کہیں گے. اب ہم کہیں گے کہ یہ عین اور دین ایک چیز بن گئی ہے، یعنی کوئی الگ نہیں ہے. جو دین کی جگہ پر عین لے رہا ہے، گویا کہ دونوں ایک چیز ہیں. عین اور دین یہ آپس میں غیر نہیں ہے، صرف اسی ایک جگہ کے اندر جب یہ مسلم فی مجھ سے لینے لگے گا. کیونکہ اگر ہم اس کو ایک نہ بنائیں تو پھر یہ استبدال حرام ہو جائے گا، اور اگر جب استبدال حرام ہو جائے گا تو مسلم فی تو کبھی مجھ سے یہ وصول نہیں کر سکتا. ایسے ہو جائے گا نا، پھر تو کبھی بھی یہ مجھ سے مسلم فی وصول ہی نہیں کر سکتا. کیونکہ جب بھی لینے کے لیے آئے گا میں اس کو عین دوں گا، اور میرے ذمہ دین تھا، تو یہ کہے گا آپ نے عین دے رہے ہیں، آپ نے دینا مجھے دین تھا. عین تو دین کا غیر ہوتا ہے. ہم اس کو کہیں گے تمام احکام میں عین دین کا غیر ہوتا ہے. لیکن مسلم فی کو وصول کرتے وقت، اس وقت جو یہ عین لے رہا ہوتا ہے، صرف خاص ایک حکم ہے کہ ہم اب استبدال کو حرام نہیں کہیں گے، کہ آپ کو میں جو دین کے بدلے میں عین دے رہا ہوں، اس وقت یہ دین اور عین ایک چیز ہے. اس وقت عین بعین ہی دین ہے، یہ دونوں دین اور عین ایک چیز ہے، تاکہ ہمارا یہ استبدال حرام نہ قرار پائے. ورنہ یہ استبدال ہو کر حرام قرار پایا جائے گا. جب حرام قرار پا جائے گا پھر تو عقد سلم کبھی درستی نہیں ہو سکتا. خاص اسی صورت میں جب مسلم فی وصول کر رہا ہوگا مجھ سے، اس وقت تو ہم اس خاص حکم میں، تاکہ حرمت استبدال نہ آئے، ہم اس عین کو بعین ہی دین کرا کے دونوں میں عینیت ثابت کر دیں گے غیریت کے بجائے. بس اس ایک حکم کا استثناء کر لو، اس کے علاوہ باقی ہر جگہ عین دین کا غیر ہوتا ہے. اس پر حاشیہ دیکھو، وَإِن جُعِلَ عَيْنَهُ وَإِن جُعِلَ الْمَقْبُوضُ عَيْنَ مَا تَنَاوَلَهُ الْعَقْدُ فِي حُكْمٍ خَاصٍ لِلْعَقْدِ. اگرچہ جو مقبوض ہے، جس گندوں پر کاشف قبضہ کر رہا ہے، اس کو بعین ہی وہی چیز بنا دیا گیا جس پر عقد شامل ہوا تھا، ایک خاص حکم میں عقد کا، اور وہ ہے حرمت استبدال. کیونکہ لو جُعِلَ غَيْرَهُ، کیونکہ اگر ہم اس کو غیر بناتے ہیں لکانہ استبدالا بالمسلم فیہ، تو یہ تو مسلم فی کے بدلے میں کچھ اور لینا آئے گا، وہ حرام، اور وہ حرام ہے، تو اس طرح تو کبھی یہ مجھ سے وصول ہی نہیں کر سکے گا. وَأَمَّا فِي مَا وَرَاءَهُ، بہر خاص اس ایک حکم کے علاوہ، فَهُوَ غَيْرُهُ حَقِيقَةً، اس ایک حکم کے علاوہ باقی ہر جگہ جو عین ہوگا وہ دین کا غیر ہوگا. فصار بائعا مشترا مقایلۃ قبل القیل فیبطل، لہذا وہ بیچنے والا ہوگا. مشترا یہ مفعول بھی ہے بائعا کا، لہذا اس نے جو چیز مقایلۃ خریدی ہے اس کو بیچنے والا ہو جائے گا. یہ بائعا سے مراد میں ہوں. فصار عبد القادر رب السلم، فصار المسلم الیہ، یہ بیچنے والا ہو جائے گا اس چیز کو جس نے کیلن خریدی ہے، کیل سے پہلے، یعنی میں نے کیلن خریدی تھی اور اس کو کیل سے پہلے آگے بیچ دی ہے، لہذا عقد باطل ہو جائے گا. تو اتنا خلاصہ ہوا کہ عین ہمیشہ دین کا غیر ہوتا ہے، لیکن ایک حکم کے اندر کہ جب وہ مسلم فی مجھ سے وصول کر رہا ہوتا ہے، اس میں تاکہ استبدال والی حرمت اس میں نہ آئے، ہم عین کو دین کو ایک قرار دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جتنے احکام ہوں گے، جیسے یہ حکم ہے کہ میں نے کسی سے کوئی چیز خریدی، اس چیز کو میں نے آگے بیچ دی، تو یہاں ہم عین اور دین الگ الگ شمار کریں گے. آگے اچھا، فَيَتَحَقَّقُ الْبَيْعُ بَعْدَ الشِّرَاءِ، یہ بھی بات چل رہی ہوئی. فَيَتَحَقَّقُ الْبَيْعُ بَعْدَ الشِّرَاءِ، جب ہم نے یہ ثابت کر دیا، وہ پچھلی بات میں دوبارہ لوٹ رہا ہوں، امان اللہ کے پاس کاشف کا جانا اور جا کر اس سے گندم کا قبضہ کرنا. اس میں ہم نے کہا کہ جب کاشف ایک دفعہ میرے لیے قبضہ کرے گا تو لے گا، دوبارہ پھر کاشف قبضہ کرے گا، کیونکہ اب جو کاشف امان اللہ کے پاس بیٹھ کر گندم پر قبضہ کر رہا ہے وہ عین ہے، اور وہ عین دین کا غیر ہے، یعنی وہ عین دین کے عوض میں وصول کر رہا ہے. دین کے عوض میں وصول کرنے کی وجہ سے وہ ہمارا عقد معاوضہ ہو رہا ہے، لہذا فَيَتَحَقَّقُ الْبَيْعُ، چنانچہ اب بیع ثابت ہو جائے گی بعد الشراء، خریدنے کے بعد.
یعنی میں نے ایک دفعہ امان اللہ سے خریدا، اس کے بعد جب میں اس کو کاشف کو دے رہا ہوں تو یہ دوبارہ بیع کر رہا ہوں، یہ مطلب ہے فَيَتَحَقَّقُ الْبَيْعُ بَعْدَ الشِّرَاءِ، امان اللہ سے خریدنے کے بعد کاشف کو دینا، اس میں بیع کا تحقق ہو جائے گا، کیونکہ میں دین کے عوض میں عین دے رہا ہوں، تو گویا کہ عقد معاوضہ کی وجہ سے بیع ثابت ہو گئی۔ جب بیع ثابت ہو گئی تو دو عقد ثابت ہو گئے نا، ایک امان اللہ کے ساتھ ہماری بیع، اور ایک بیع ہم نے ابھی ثابت کر کے دکھلا دیا کاشف کے ساتھ، تو دو صفقہ ہو گئے۔ یہی بات ہم نے پیچھے کہی تھی، اجتمعت صفقتان، دو صفقے ہو گئے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ سَلَمًا، یہاں ایک بات اور آتی ہے کہ اگر سلم آگے ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ سَلَمًا، یہ جو 1 من گندم میں نے کاشف کا دینا تھا، یہ بیع سلم کے طور پر دینا تھا، ایسے نا، اور پھر بعد میں نے امان اللہ سے خریدا پھر اس کو دیا، یہ 1 من گندم بیع سلم والا تھا۔ إِن لَمْ يَكُنْ سَلَمًا، نیچے لکھا ہوا القر، اگر یہ 1 کر گندم، 1 من گندم یہ بیع سلم کے طور پر نہ ہو، وَكَانَ قَرْضًا، یہ قرض ہو، فَأَمَرَهُ بِقَبْضِ الْقُرْ، یہ قرض ہو کس طرح سے، اس کی صورت بنا لیتے ہیں۔ اس آدمی نے فَأَمَرَهُ، نیچے حاشیہ دیکھیں، حاشیے میں ہے اِذَا اسْتَقْرَضَ قُرًّا، جب ایک آدمی نے 1 من گندم ادھار لے لیا، ثُمَّ اشْتَرَى الْمُسْتَقْرِضُ قُرًّا، میں نے گویا کہ کاشف سے 1 من گندم ادھار لی تھی۔ دیکھو پہلے میں نے کاشف کا 1 من گندم دینا تھا دین کے طور پر، اور اب دوسری صورت بن رہی ہے، یعنی بیع سلم کے طور پر دینا تھا، اب دوسری صورت بن رہی ہے میں نے کاشف کا 1 من گندم دینا ہے قرض کے طور پر۔ دین اور قرض میں فرق اب جانتے ہیں نا، آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، دین ما وجب فی الذمہ ہوتا ہے، قرض کسی کو چیز لے کر میں اٹھا کر آتا ہوں بطور قرض کے، بھئی یہ بعد میں آپ کو واپس کروں گا۔ میں نے کاشف سے 1 من گندم قرض لیا تھا، یعنی اس کے پاس 1 من بوری پڑی تھی گندم کی، میں نے جا کر 1 من بوری اٹھا لی، میں نے کہا یہ میرے اوپر قرض ہو گئی، میں آپ کو 1 من گندم دوں گا۔ ثم اشترى المستقرض قرًا من الغیر، اب بالکل وہی صورت بنا لیں، پہلے ہم نے سلم والی بنائی تھی امان اللہ کے ساتھ، اور اب ہم بنا رہے ہیں قرض والی۔ تو ثم اشترى المستقرض، میں مستقرض تھا، میں نے کاشف سے 1 من گندم قرض لیا تھا، جب دینے کا وقت آیا تو میں نے امان اللہ سے 1 من گندم خریدا تاکہ میں اس کا قرض ادا کروں۔ ثم اشترى المستقرض قرًا من الغیر، غیر یعنی امان اللہ سے میں نے 1 من گندم لیا۔ ثم امر المستقرض المقرض، پھر مستقرض نے مقرض کو حکم دیا، مستقرض کون ہے؟ میں، مقرض کاشف، پھر میں نے اس کو حکم دیا بقبض ذلك القر، جو اس سے تم گندوں پر قبضہ کر لو۔ یہ وہاں جائے گا، ایک دفعہ قبضہ کرے گا، تولے گا، آخر سے 1 من تو لینا ہے نا، ایک دفعہ وہ اس سے قبضہ کر کے تولے گا، زیادہ یہاں جائز ہو جائے گا۔ وَيُكْتَفَى بِكَيْلٍ وَاحِدٍ، ایک ہی دفعہ کیل کرنا کافی ہوگا، وہی 1 دفعہ کیل کرنا، جو کیل کرنا یہ امان اللہ سے خریدے گا وہ میری طرف سے بطور وکیل کے ہوگا، وہ 1 دفعہ کیل کرے گا کافی ہو جائے گا۔ یہاں کیوں؟ لِأَنَّ الْقَرْضَ، اوپر آ جاؤ، لِأَنَّ الْقَرْضَ اِعَارَةٌ، کیونکہ قرض دینا اعارہ ہوتا ہے۔ اس نے جو مجھے 1 من گندم دیا تھا نا، وہ قرض دیا تھا، اور قرض کی حیثیت اعارہ کی ہوتی ہے، یعنی اس نے مجھے عاریتاً دی تھی۔ پہلے یہ بات وہ سمجھا رہے ہیں، ہمیں منوا رہے ہیں کہ کیونکہ قرض دینا تو عاریتاً دینا ہوتا ہے۔ وہ کیوں قرض کو عاریت کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ جب وہ قرض کو عاریت منوا لے گا اگلی بات بھی منوا لے گا، کیونکہ قرض دینا عاریت ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں لہذا، یہی تو وجہ ہے، یعنی چونکہ قرض دینا عاریت ہوتا ہے، لکون ہے اعارتاً، لہذا ینعقد بلفظ العیارت، قرض لفظ اعارہ سے واقع ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے مجھے کہا اعرتک ھذا الالف، یہ 1000 روپیہ میں نے آپ کو عاریتاً دیا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قرض ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ قرض عاریت ہوتا ہے۔ فکان المردود عین الماخوذ مطلقا، اب یہاں تک سمجھ لیں، جب یہ قرض عاریت ہوا، اور عاریت میں کیا ہوتا ہے کہ اس نے اگر مجھے موٹر سائیکل عاریتاً دی ہے، اور جب یہ واپس لے گا مجھ سے موٹر سائیکل عاریتاً دی ہوئی، یہ وہی موٹر سائیکل ہوگی یا کوئی اور موٹر سائیکل ہوگی؟ وہی ہوگی۔ عاریت میں جب چیز مستعیر، عاریت پر لینے والا، میں نے اس عاریت پر لی تھی، یہ معیر تھا، جب میں چیز اس کو موٹر سائیکل واپس کروں گا تو میں بعین ہی وہی موٹر سائیکل دے رہا ہوں گا جو میں نے اسے لی تھی۔ تو مستعیر واپس کرتے وقت شے مستعار کی عین واپس کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا عاریت میں۔ چنانچہ جب قرض بھی عاریت ہے تو قرض میں بھی جب میں اس کو گندم واپس کر رہا ہوں گا تو بعین ہی وہی واپس کر رہا ہوں گا، تو عین واپس کر رہا ہوں گا۔
تو اس لیے جب یہاں عین ہو جائے گی تو اس کا حکم وہ عاریت والا ہو جائے گا. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْعِيَارَةِ، یہی وجہ ہے کہ قرض عاریت کے لفظ سے منعقد ہو جاتا ہے. فَكَانَ الْمَرْدُودُ عَيْنَ الْمَأْخُوذِ مُطْلَقًا، چنانچہ اب جو گندم میں اس کو 1 من واپس کروں گا، یہ عین الماخوذی نیچے لکھو ای المقبوض سابقاً، جو پیچھے میں نے اسے گندم لی تھی یہ بعین ہی اس کی عین ہوگی مطلقاً، ای سواء کان فی حق الاستبدال او غیرہ. پیچھے تو ہم نے فرق کیا تھا نا، یہاں تو استبدال یا غیر استبدال، ہر صورت میں جب میں اس کو اس گندم کے بدلے میں جو 1 من گندم میں نے اسے قرض لی تھی اس کے بدلے میں دوسری 1 من دے رہا ہوں گا، چونکہ یہ قرض عاریت کے حکم میں ہے اور عاریت میں واپس دی ہوئی چیز وہ عین وہی ہوتی ہے، تو قرض میں بھی بعین ہی وہی ہوگی. جب بعین ہی وہی ہوگی یعنی اس کے بدلے میں کوئی اور نہیں ہوگی. پیچھے تو میں نے کہا تھا نا کہ جو گندم میں اس کو دے رہا ہوں یہ دین والی گندم کے عوض میں ہے، وہ عوض کا لفظ آنے کی وجہ سے ایک نیا عقد پیدا ہو گیا تھا. اور یہاں جو گندم میں اس کو دے رہا ہوں یہ اس کے عوض میں نہیں ہے بلکہ بعین ہی وہی ہے. جب اس کے عوض میں نہیں ہے بعین ہی وہی ہے تو نیا صفقہ پیدا نہ ہوا نا. تو اس لیے اس نے آگے کہا فکان المردود عین الماخوذ مطلقاً، جو چیز واپس کی جائے گی یہ بالکل پہلے والی لی ہوئی چیز کا عین ہوگی مطلقاً حکماً، حکمی طور پر، یعنی حکماً ہم یہی کہیں گے کہ یہ اس کا عین ہے. فلا یجتمع صفقتان، چنانچہ 2 صفقے جمع نہ ہوئے نا. آپ سمجھ گئے نا اس بات کو؟ اس کی تھوڑی سی اردو میں آپ کو آسان لفظوں میں لکھا ہوا آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. فکان المردود کی تشریح، جس طرح عاریت میں معیر واپس لیتے وقت معیر کاشف ہوگا، اس نے مجھے کوئی چیز عاریت نے مثلا دی تھی، میں مستعیر تھا، معیر واپس لیتے وقت اپنی شے مستعار کے عین کو ہی واپس لیتا ہے. اسی طرح قرضہ میں بھی مقرض واپسی کے وقت اسی چیز کے عین کو ہی واپس لے گا جو چیز اس نے مقروض کو دی تھی، یعنی وہی عین ہی واپس لیتا ہے، عوض نہیں لے رہا ہوتا. لہذا نئے سرے سے کوئی بیع یا کوئی صفقہ نہیں پایا جائے گا. بالکل واضح ہو گیا الحمدللہ. ومن اسلم فی قرن، آگے ومن اسلم فی قرن، یہ مسئلہ اگرچہ لمبا ہے اور لمبے مسئلے بعض دفعہ مشکل محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہ الحمدللہ لمبا ہونے کے باوجود آسان ہے. ہمارا فائدہ ہے اس میں، جتنا لمبا ہے اتنا آسان ہے اور اتنا جلدی ہمارا تھوڑی وقت میں زیادہ سبق ہو جائے گا. ومن اسلم فی قرن، کاشف نے میرے ساتھ بیع سلم کی 1 من گندم میں. قر بھائی 1 من کے برابر نہیں ہوتا، میں آپ کو اپنی عرفی زبان میں قر کی بجائے من بولتا ہوں. قر ایک خاص پیمانہ ہے جو 60 کفیز کا ہوتا ہے. اچھا، من اسلم فی قرن، اس نے 1 من گندم میں بیع سلم کی. فامر رب السلم، ربو ہوگا، رب السلم نے حکم دیا کہ مسلم الہ اس 1 من گندم کو تول دے فی غرائر رب سلم. غرائر غرارتن کی جمع ہے، غرارہ کہتے ہیں بوری کو. یہ پٹسن کی بوری نہیں ہوتی جو ہمارے استعمال ہوتی ہے، اس کو کیا بولتا ہے؟ سیبا بولتے ہیں، سیبے کی بوری، اس کو غرارہ کہتے ہیں. اس نے مجھے بوری بھیجی، رب السلام نے کہا میری بوریوں میں یہ میری گندم جو آپ نے دینی تھی نا 1 من، مثلا 1 من گندم تھی، اس نے 1 بوری بھیجی بھی اس میں ڈال دو. ففعل، رب مسلم الہ نے یہ کام کر دیا، یعنی رب السلام کی بوریوں میں 1 من گندم ڈال دی. وہو غائب، اس حال میں کہ رب السلام مشتری کاشف یہ موجود نہیں تھا. لم یکن قضاء، اس طرح میرا گندم کو اس کی بوری میں ڈال دینا ادائیگی حق شمار نہیں ہو، ادائے حق نہیں ہوگا. نیچے لکھا ہے چنانچہ اگر یہ ہلاک ہو گیا تو مسلم علیہ کا مال ہلاک ہوگا. لأن الامر بالکیل، کیونکہ کاشف کا امر بالکیل کرنا کہ بھائی یہ ناپ اس میں تول کے ڈال دو، لم یصح، اس کا امر ہی صحیح ثابت نہیں ہوا. کاشف، لأن الامر بالکیل لم یصح، کیونکہ کاشف نے مجھے حکم دیا تھا نا کہ میری بوری میں گندم ڈالو، اس کا ہی حکم دینا درست شرعاً ثابت نہیں ہو سکا. کیوں؟ لأنہ، کیونکہ یہ جو حکم ہے کاشف کا حکم لم یصادف ملک العامر، یہ عامر کی ملک کو نہیں ملا. اس نے جس گندم پر قبضہ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ جو 1 من گندم میرے گھر میں پڑی ہے وہ کس کی ملک میں ہے؟ وہ میری ملک میں ہے. تو اس نے جس چیز کو تولنے کا حکم دیا ہے وہ اپنی ملک پر تولنے کا حکم تو نہیں دیا ہے، تو پرائے آدمی کی چیز تلوا رہا ہے. تو پرائے آدمی کی چیز تلوانے سے یہ خود کیسے مالک ہو جائے گا؟ یہ مطلب ہے لأن الامر لم یصادف ملک العامر، کیونکہ اس کا حکم دینا اس عامر کی ملکیت کے ساتھ جا کر نہیں ملا. رب السلم کے امر بالکیل نے اس رب السلم کی ملک کو جا کر نہیں پایا بلکہ مسلم الہ کی ملک کو پایا ہے. یعنی یہ حکم جس چیز، یعنی مراد گندم، یہ حکم جس گندم کو جا کر ملا ہے وہ گندم تو مسلم الہ کی ملک ہے، یعنی مسلم الہ کی مملوکہ عین ہے. تو دوسرے کے اوپر حکم دے رہا ہے کہ اس کو ناپ دو، تو اس سے ہم کہیں گے یہ امر دینا ٹھیک نہیں ہوا. اچھا، وجہ اس کا امر کیوں نہیں جا کر لم یصادف کا معنی ملنا، کیونکہ اس کا حکم جا کر، اس کے لفظی ترجمہ
کیونکہ اس کے حکم نے عامر کی ملکیت کو نہیں پایا. لفظی ترجمہ لم یصادف کا. وجہ لأن حقہ فی الدین دون العین، کیونکہ کاشف کا حق دین میں ہے، عین میں تو نہیں ہے. فصار المسلم الیہ مستعیرا للغرائر منہ، اب صورت یہ بنے گی کہ مسلم الیہ یہ عاریتاً لینے والا ہوگا ان تھیلوں کو رب وسلم سے. یعنی اب یوں صورت بنا لیں گے کہ اس کے تھیلے میں نے عاریتاً لیے، ان تھیلوں میں میں نے عاریتاً لے کر پھر اپنی گندم ڈال دی. وقد جعل مسلم الیہ ملک نفسہ فیہا، اب ایسے ہو گیا کہ مسلم الیہ نے اپنی ملک ان تھیلوں میں ڈال دی ہے. اس کی بالکل نظیر ایسے گی فسارہ کا اسم ہوگا رب وسلم. اس وقت رب وسلم کی کیفیت کیا ہوگی؟ مسلم الیہ کی کیفیت انہوں نے بتا دی کہ مسلم الیہ کی کیفیت ہم یوں بنا لیں گے کہ میں نے اس سے تھیلے عاریتاً لیے اور اس میں اپنی گندم ڈال دی. تو اور جو مسلم رب وسلم ہے، اس نے جو مجھے تھیلے دیے تھے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیا نوعیت ہوگی؟ فصار رب وسلم، رب وسلم ایسے ہو جائے گا کما لو کان علیہ دراہم دین، یہ ایسے ہو گیا جیسے رب وسلم کے اوپر کچھ قرضے تھے درہم. مثلا کاشف نے کسی کا 100 درہم دینا تھا، ہم مثال لے لیتے ہیں، اس نے نوید کا دینا تھا. فدفع الیہ کیسا، اس دائن نوید نے اس کو تھیلے دیے اس کاشف کو. لیزنہا المدیون فیہ، تاکہ یہ کاشف مدیون اس نوید کی تھیلی میں درہم تول کر ڈال دے. لم یسر قابضاً، تو اگر یہ کاشف نوید کی تھیلیوں میں درہم تول کر ڈال بھی دے تو بھی لم یسر قابضاً، دائن اس پر قبضہ کرنے والا شمار نہیں ہوگا. تو یہی صورت یہاں بھی ہوگی کہ یہاں اگر میں اس کے تھیلوں میں گندم ڈال بھی دوں گا تو بھی یہ قبضہ کرنے والا شمار نہیں ہوگا. اچھا، ولو کانت الحنطۃ مشتراتا والمسألۃ بحالھا، اگر مسئلہ اسی طرح بحال ہو اور یہ جو حنطہ ہے یہ مشترات ہو، یعنی مسلم فیہا نہ ہو. دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک بیع مطلق ہوتی ہے جس میں چیز کو ہم شے مشترا کہتے ہیں، اور ایک بیع سلم ہوتی ہے جس میں شے کو مسلم فی کہتے ہیں. کہتے ہیں مسئلہ یہی ہو کہ یعنی میں نے کاشف کو گندم بیچی اور کاشف نے مجھ سے گندم خریدی، بیع سلم نہیں، دوسری بیع. میں نے کاشف گندم بیچی، کاشف نے مجھ سے گندم خریدی، اب گندم مشترات ہوگی نا. اور کاشف نے مجھے کہا کہ بھائی یہ میری تھیلیاں ہیں، ان بوریاں ہیں، ان بوریوں میں گندم ڈال دو، اب یہ قبضہ کرنے والا شمار ہو جائے گا. دیکھو اگر گندم مشترات ہو، مسلم فیہ نہ ہو، اور مسئلہ اسی طرح پر ہو، صار المشتری قابضاً، اب مشتری قابض ہو جائے گا کیونکہ بالکل اللہ سامنے. اس کا حق کس میں تھا؟ عین میں تھا. اور یہ قبضہ کس پر ہو رہا ہے؟ یہ بھی عین پر ہو رہا ہے، کیونکہ عام بیع میں تو عین ہوتی ہے نا. اب یہ قبضہ کرنے والا مشتری شمار ہو جائے گا. لأن الامر قد صح، یہاں امر کاشف کی طرف سے ٹھیک واقع ہوا ہے. حیث صادف ملکہ، یہاں کاشف کا حکم اس کی اپنی ملکیت کو جا کر ملا ہے، کیونکہ جو میرے پاس عین گندم پڑی تھی جس کو اس نے خریدا تھا وہ تو اس کی ملک تھی، تو اس نے حکم بھی اسی کے بارے میں دیا ہے. چنانچہ یہ ٹھیک ہو گیا. وجہ اس کی یہ کیوں ٹھیک ہو گیا؟ لأنہ مالک العین بالبیع، کیونکہ یہ بیع سلم نہیں، دوسری عام بیع کے اندر بیع کی وجہ سے عین کا مالک ہوا تھا، اور عین کے ساتھ ہی اس کا حکم جا کر ملا ہے. الا ترى، کیا تم آپ دیکھتے نہیں، ان المشتری لو امرہ بالطحن، اگر عام بیع کے اندر مشتری بائع کو حکم دے کہ بھئی جو میں نے آپ سے 1 من گندم خریدی ہے تم اس کو پیس دو، کان الطحین فی السلم للمسلم الیہ وفی الشراء للمشتری، اور اگر وہ پیس دے، مثلا مجھے کہا کاشف نے پیس دو، تو یہ جو پیسا ہوا آٹا ہوگا بیع سلم میں مسلم الیہ کا ہوگا، اور عام جو شراء ہے اس کے اندر مشتری کا ہوگا. سمجھ آ رہے ہیں نا بات یہ؟ ہاں، لصحت الامر، اس لیے کہ یہاں اس کا امر درست ہوا ہے. وقضا، اسی طرح اذا امر المشتری البائع، اسی طرح جب مشتری نے بائع کو حکم دیا، یہ مشتری اور بائع ہیں، مسلم فی اور مسلم الیہ نہیں ہے، خیال کرنا. جب مشتری نے بائع کو حکم دیا کہ وہ اس گندم کو ڈال دے، یا صبح ڈالنا، وہ اس گندم کو ڈال دے سمندر کے اندر. اب دیکھنا، فی السلم یہلک من مال مسلم الیہ وفی الشراء من مال المشتری ویتقرر ثمن علیہ. سمجھ آ گئی نا بات؟ سلم کے اندر یہ گندم اگر سمندر میں ڈال دی تو مسلم الیہ کے مال میں سے ہلاک ہوگی، اور شراء کے اندر مشتری کے مال میں سے ہلاک بھی ہوگی، اور مشتری کو پر قیمت بھی پختہ ہو جائے گی. لما قلنا، وجہ ہم نے بیان کر دی ہے کہ امر صحیح ہو چکا تھا. ولہذا، یہی وجہ ہے. کون سی وجہ ہے؟ کہ شراء کے اندر امر صحیح ثابت ہو جاتا ہے. یکتفی بذلک الکیل فی الشراء فی الصحیح، اگر ایک دفعہ بھی ناپ دے تو ایک دفعہ ناپنا کافی ہوتا ہے. لأن البائع نائب عنہ فی الوکیل، کیونکہ بائع وہ مشتری کی طرف سے نائب ہوتا ہے کیل کے اندر. فی الکیل، آگے لکھا ہے بنائے میں، فیکتفی بکیل واحد، لہذا ایک ہی کیل کافی ہوگا. مثلا کاشف نے مجھ سے شراء کیا تھا اور مجھے بوریاں بھیجی تو میں نے اس کی طرف سے نائب بن کر ان بوریوں میں
قائل کر دیا تو یہ کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ جب عین کی بائے ہے تو عین کی بائے کے اندر میں اگر وہ گندم ناپ کر ڈال رہا ہوں تو میں اس کا نائب بن کر ڈال رہا ہوں، تو ایک قائل کرنا کافی ہوگا۔ والقبض بالوقوع فی غرائر المشتری، یہ والقبض مبتدا ہے، بالوقوع فی غرائر المشتری اس کی خبر ہے، تو یہ یوں بنے گی والقبض حصل بالوقوع فی غرائر المشتری، قبضہ مشتری کے تھیلوں میں پڑتے ہی حاصل ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں اشراء والی صورت میں، شراء والی صورت میں مشتری کے تھیلوں میں وہ چیز پڑتے ہی اس مشتری کا قبضہ حاصل ہو جائے گا۔ ولو امرہ فی الشراء، اگر ولو امر المشتری البائع، اگر مشتری نے بائع کو حکم دیا شراء کے اندر، ان یکیلہ فی غرائر البائع، اگر مشتری نے بائع کو حکم دیا شراء کے اندر کہ وہ اس گندم کو ناپ دے بائع کے تھیلوں میں، بھئی تم اپنے تھیلوں میں مجھے ناپ دو، اپنی بوریوں میں، ففعل بغیبتہ، نیچے والا ملا کر، بائع نے مشتری کی غیر موجودگی میں کیا، لم یصر قابضا، اب یہ قابض نہیں ہوگا، غیر موجودگی میں کیا، لأن المشتری استعار غرائرہ، کیونکہ اب یہ ہوگی کہ مشتری نے بائع کے بوریاں وہ عاریتاً لی، ولم یقبضھا، عاریتاً لی اور انہوں نے، اس نے یعنی مشتری نے ابھی تک ان تھیلوں پر قبضہ نہیں کیا، فلا تصیر الغرائر فی یدہ، لہذا یہ جو تھیلے ہیں بوریاں یہ مشتری کے قبضے میں نہیں ہیں، جب اس کے قبضے میں نہیں ہے فقضا ما یقع فیہا، اسی طرح جو چیز ان بوریوں میں پڑ رہی ہوگی وہ بھی اس کے قبضے میں نہیں آئے گی کیونکہ یہ موجود نہیں تھا۔ وسارا، یہ بالکل ایسے ہو جائے گا کما لو امرہ ان یکیلہ ویعزلہ فی ناحیۃ من البائع، اب یہ ایسے ہو جائے گا جیسے اس کاشف نے مجھے حکم دیا کہ میں اس گندم، 1 من گندم کو ناپ کر جدا کر دوں بائع کے کمرے میں کسی ایک کونے میں، جیسے اگر یہ مجھے کہے کہ بھائی میری گندم تم 1 من جو دینی ہے وہ ناپ کر تول کر اپنے گھر کے ایک کونے میں رکھ دو، جب میں اپنے گھر کے ایک کونے میں رکھوں گا تو اس سے اس کا قبضہ تو شمار نہیں ہوگا، وہ تو میرے گھر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلا گیا۔ اسی طرح پیچھے تھیلے والا مسئلہ میں بھی تھا۔ اچھا، فلم یسر المشتری قابضا، اگر اس نے مجھے کہا، اچھا لانہا، اگر اس نے مجھے کہا کہ اپنے گھر کے کسی ایک کونے میں گندم رکھ دو 1 من، تو اس صورت میں اس کا قبضہ شمار نہیں ہوگا، لأن البیت بنواحیہ فی ید البائع، کیونکہ گھر تو اپنے تمام کونوں سمیت پورا گھر بائع کے قبضے میں ہے۔ فلم یسر المشتری قابضا، لہذا مشتری اب اس 1 من گندم پر قبضہ کرنے والا نہیں ہوگا جو میں نے اپنے گھر کے کونے میں ڈالی۔ اسی طرح جب میں نے اپنی بوریوں کے اندر اس کی طرف سے 1 من گندم ڈالی تو وہ بھی گویا کہ ایک بوری ایک کمرے کی طرح ہے، جیسے میرے کئی کمرے ہیں گندم رکھنے کے لیے، ایسے میرے پاس کئی بوریاں ہیں، کمرے کے اندر اگر میں نے کسی اور کونے میں ڈال دی تو اس کا قبضہ شمار نہیں ہوا، اسی طرح اگر بوریوں میں بھی ڈال دی میں نے اپنی بوریوں میں اور یہ موجود بھی نہیں ہے تو وہ بھی گویا کہ میں نے اپنی ملک میں وہ گندم ڈالی ہے تو بھی اس پر قبضہ شمار نہیں ہوگا۔ ولو اجتمع الدین والعین، یہ وہی آسان مسئلہ شروع ہو گیا، اگر دین اور عین جمع ہو جائیں، یعنی اس نے مجھے کہا جو آپ کو تھوڑی دیر پہلے سمجھایا بھی تھا، اس وقت ریکارڈنگ سے شروع نہیں ہوئی تھی، ولو اجتمع الدین والعین، اس نے مجھ سے 2 من گندم خریدی، کہا 1 من تو وہ مصنف فیہ والا آپ نے میرا دینا ہے، کاشف نے مجھے کہا، دوسرا کہا کہ وہ جو سامنے 1 من گندم پڑا ہوا ہے نا وہ بھی 1000 روپے کا مجھے دے دو، اور پھر اس نے مجھے تھیلا بھیجا کہ اس میں یہ دونوں ڈال دو، والغرائر للمشتری، اور بوریاں مشتری کی تھیں۔ اب میں کیسے کرتا ہوں، ان بدأ البائع بالعین، اگر میں نے ابتدا عین سے کی کہ پہلے عین والی گندم اٹھا کر اس بوری میں ڈالی، صار المشتری قابضا، تو پھر مشتری اس پر قبضہ کرنے والا ہوگا، نیچے لکھو للعین والدین کلیہما، یعنی پہلے میں نے عین ڈالی پھر اس کے اوپر دین والی گندم ڈالی تو اس کا قبضہ شمار ہو جائے گا۔ اما العین فلصحۃ الامر فی، عین والی گندم پر قبضہ کیوں شمار ہو گیا، اس لیے کہ وہاں تو امر درست واقع ہوا ہے۔ واما الدین فلاتصال الدین بملک المشتری، اس لیے کہ دین اب جا کر ملا ہے مشتری کی ملک کے ساتھ، پہلے والا جو 1 من گندم عین ڈالی ہے وہ اس کی ملک ہے نا، دین بھی اسی کے اندر جا کے گری ہے تو اس کی ملک میں جا کر گری ہے تو اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ وَبِمِثْلِهِ يَصِيرُ قَابِضًا بِمِثْلِ اتصال دین بملک المشتری رضاءً، اگر دین کو ڈال دیا جائے مشتری کی ملک میں اس کی رضامندی سے تو اس صورت میں وہ قابض شمار ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کمن استقرض حنطۃ، جیسے کہ آدمی نے گندم ادھار لی، وَأَمَرَهُ، ادھار لینے والے آدمی نے اگلے آدمی کو حکم دے دیا، یعنی مستقرض نے مقرض کو حکم دے دیا، ان یذرعها فی ارضہ، اس کو حکم دیا کہ یہ جو گندم میں نے آپ سے ادھار لی ہے تم اس کو میری زمین کے اندر کاشت کر دو، یعنی اس نے مجھ سے 1 من گندم ادھار لی اور کہا کہ جو میری زمین ہے نا جا کر اس کے اندر دانے بکھیر دو، تو اس صورت میں یہ مالک ہو جائے گا چونکہ گندم اس کی تھی، اس کی ملک کے ساتھ جا کر وہ اوپر گندم ملی ہے نا تو لہذا اس کا قبضہ شمار ہو جائے گا۔ اسی طرح اور نظیر ہے کمن دفع الی صائغ خاتما،
ایک آدمی نے سنار کو جا کر اپنی انگوٹھی دی، انگوٹھی اس کی ملک ہے نا دینے والے کی، اپنی انگوٹھی دی، وَأَمَرَهُ اور اس سنار کو حکم دیا أَن يَزِيدَهُ مِنْ عِنْدِهِ کہ اس انگوٹھی میں وہ سنار اپنی طرف سے نصف دینار سونے کا اوپر اضافہ کر دے. یعنی انگوٹھی پہلے دینار کی تھی، اس پہ 1 دینار سونا تھا، آدھا دینار اور ملا کر 1.5 دینار کی کر دے، یعنی اس کو انگوٹھی کو کر دے، تو اوپر والا نصف دینار اس کی ملک میں شمار ہو جائے گا، اس کا قبضہ شمار ہو جائے گا. اس لیے کہ اس نے اوپر والا آدھا دینار جس 1 دینار کے ساتھ ملایا ہے وہ 1 دینار اس کی ملک میں تھا، تو جب اس کی ملک کے ساتھ اوپر والا آدھا ملا ہے تو وہ بھی قبضہ شمار ہو جائے گا. وَإِن بَدَأَ بِالدَّيْنِ یہ ابھی مسئلہ یہ پڑا تھا کہ جب اس نے مجھ سے 2 من گندم لیے، میں نے پہلے عین ڈالی اور بعد میں دین ڈالی، تو اس کا دونوں پر قبضہ ہوگا. اب اس کی برعکس بتا رہے ہیں، ان بَدَأَ بِالدَّيْنِ لَمْ يَصِرْ قَابِضًا، اور اگر میں نے ابتدا کی دین سے، یعنی بوری میں پہلے دین والا من ڈالا اور پھر اس کے بعد ڈالا عین والا، لم یصر المشتری قابضا للدین والعین کلیہما، اب یہ دونوں پر قبضہ کرنے والا شمار نہیں ہوگا. اما الدین، دین پر تو اس لیے فلی عدم صحت الامر کہ اس کا امر صحیح واقع نہیں ہوا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس کا امر کیوں صحیح واقع نہیں ہوا، وہی تشریح یہاں ہوگی. عین پر کیوں نہیں ہوا؟ اما العین فلان البائع خلطہ بملکہ، چونکہ جو پہلا والا 1 من گندم ہے وہ کس کی ملک میں پڑا؟ بائع کی ملک میں، تو اوپر جو میں نے عین ڈالا وہ کس کی ملک میں جا کر ملا؟ وہ بھی مجھ بائع کی ملک میں ملا، تو اپنی ملک کے ساتھ ملا ہے تو اس کا قبضہ کیسے ہو گیا؟ جو اوپر والی عین ہے، اس لیے کہ اس بائع نے اس عین کو اپنی ہی بملک ہی، اپنی ہی ملک کے ساتھ، یعنی میں بائع نے اپنی ملک کے ساتھ اس کو ملا دیا قبل تسلیم، اس کاشف کو سپرد کرنے سے پہلے والی جو گندم تھی اس کو سپرد تو نہیں کی تھی نا، سپرد کرنے سے پہلے جب میرے پاس پڑی تھی تو میرے ملک میں تھی، اوپر جب ڈالی تو ہوئی میرے ملک میں آگے. فصار البائع مستہلکا للمبیع، لہذا یہ جو بائع ہوگا یہ مبیع جو 1 من گندم تھی یہ اس کو ہلاک کرنے والا ہوگا. اوپر والا جو 1 من میں نے ڈالا ہے یہ ہلاک کر دیا. عند ابی حنیفہ فینتقض البیع، لہذا یہ بائع ٹوٹ جائے گی، اس لیے لہلاک المبیع قبل القبض، قبضہ ہوا نہیں تھا، پہلے میں نے دین ڈالا تھا، اوپر جو عین ڈالا تھا نا وہ عین کو میں نے ہلاک کر دیا. کیسے ہلاک کر دیا؟ اس کے دانوں کو اپنے دانوں کے ساتھ خلط ملط کر دیا، وہ ہلاک ہو گئے. جب ہلاک ہو گئے تو امام صاحب کہتے ہیں بیع ٹوٹ گئی، اس لیے بیع ٹوٹ گئی کیونکہ مبیع ہلاک ہو چکا ہے. وَهَذَا الْخَلْطُ غَيْرُ مَرْضِيًّا بِهِ مِنْ جِهَتِهِ، اور یہ ملانا اگر کوئی کہہ دے جی یہ تو اس نے خود کہا ہے ملائے، کاشف نے کہا تھا بھی دونوں من گندم مجھے دے دو، تو میں نے تو اس کی مرضی سے آپس میں خلط ملط کی ہے، وہ کہتے نہیں هَذَا الْخَلْطُ غَيْرُ مَرْضِيًّا بِهِ مِنْ جِهَتِهِ، اس طرح ملانا مشتری کی طرف سے رضامندی والا نہیں ہے، مشتری اس پر راضی نہیں تھا. لی جوازی، اس بات کے ممکن ہونے کی وجہ سے، ان یکون مرادہ البدایۃ بالعین، کہ ہو سکتا ہے اس مشتری کی مراد یہ ہو کہ بھائی 2 من گندم مجھے دے دو، ابتدا عین سے کرنے ہے، آپ نے تو ابتدا دین سے کر دیا، لہذا اس کی رضامندی تو نہیں ہوئی، آپ نے اپنی مرضی سے اس ترتیب پہ ڈالا ہے، لہذا آپ نے ہلاک کیا اس کو. صاحبین فرماتے ہیں مشتری کو خیار ہوگا، اگر چاہے تو بائع توڑ دے، اور اگر چاہے شارک البائع فی المخلوط، اگر چاہے تو بائع کو اس مخلوط میں شریک کر لے. لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما، کیونکہ صاحبین کے نزدیک اس طرح ملا دینا یہ استہلاک نہیں کہلاتا. امام صاحب کا اس طریقے سے ملا دینا وہ چیز کو ہلاک کر دینا شمار ہوتا ہے. جب ہلاک کر دینا شمار ہوا ہے تو گویا کہ مبیع ہلاک ہوئی تو عقد ہی ختم ہو گیا، لہذا اب کچھ بھی نہیں رہا، یعنی میرا اور کاشف کا معاملہ امام صاحب کے نزدیک. صاحبین کے نزدیک یہ خلط یہ استہلاک نہیں ہے. جب استہلاک نہیں ہے تو اس کو یہ اختیار ہے، اگر چاہے تو بیع توڑ دے، اور اگر چاہے تو مجھے اس گندم کے ساتھ شریک کر لے.